کیا ہو رہا ہے. یہ بات تو ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی ساکٹ میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں پر اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے, دوبارہ اس ساکٹ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. لیکن خان صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم پاکستانی عوام آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, مگر انتظامی صلاحیتیں بھی استعمال کریں اور کچھ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو وہ دو کمپنیاں, ایک مقبول ایسوسی ایٹ جس نے پشاور BRT تباہ کیا, دوسری جانب وہ کمپنی جو کہ بلیک لسٹ ہو چکی ہے, جو کہ کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہے, جس کو حکومت میں بیٹھے موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ماضی میں قرار دیا تھا کہ یہ کمپنی ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے. ان دو کمپنیوں کو خان صاحب اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ خبر دیکھیے, پشاور میں BRT بنانے والی کمپنی اب اسلام آباد میں بھی 3 بڑے منصوبے بنائے گی. دوستو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور پیارا سا صوبہ خیبر پختونخوا, وہاں کا وفاقی دارالحکومت پشاور, جہاں تحریک انصاف حکومت نے 5 سال حکومت کی ہے صوبائی سطح پر بھی, وہاں اپنی حکومت کے آخری دنوں میں تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی منظوری کے بعد 6 ماہ کے اندر ایک ریپڈ بس ٹرانسٹ منصوبہ بنانے کی ٹھانی تھی, اور وہ منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں اس منصوبے کو مکمل کریں گے, اور پشاور BRT منصوبہ مکمل ہونے میں 6 مہینے کا وقت نہیں لگا تھا, 1 سال بھی نہیں لگا, 1.5 بھی نہیں, 2 بھی نہیں, 2.5 بھی نہیں, 3 سال ہو چکے ہیں, مگر یہ منصوبہ آج تک ادھورا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے اس منصوبے نے اس حکومت کو, موجودہ حکومت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن جس کمپنی نے یہ منصوبہ بنایا تھا اسی کمپنی کو اب اسلام آباد کے 3 بڑے پروجیکٹس ملنے جا رہے ہیں. دوستوں میں آپ کو یہ سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ BRT جس کمپنی نے بنایا اس سے کس حد تک نفرت ہونی چاہیے یا اس سے کتنا دور بھاگنا چاہیے. جب آپ ایک دفعہ کسی آدمی سے کوئی کام کراتے ہیں, وہ ٹھیک سے نہ کرے اور پیسے بھی لے لے, تو آپ دوبارہ کہتے ہیں یہ تو مجھے نظر نہ آئے, اس سے بالکل کام نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تحریک انصاف حکومت کو کیا کیا نقصان ہوا ہے BRT منصوبے سے. سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپوزیشن ان کو ذلیل کر کے رکھتی ہے اس بات پہ کہ 3 سال ہو گئے ہیں, کھڈے بن گئے ہیں ادھر, آپ نہیں بنا پائے, شرمندہ ہو رہے ہیں اسی شہباز شریف کے آگے, اسی بلاول کے آگے, جن کو یہ کہا کرتے ہیں کہ تمہاری جنگلہ بس سروس ایسا تو میں بناؤں گا بھی نہیں. لیکن خان صاحب کو یہاں پر بہت شرمندگی ہوتی ہے, اس بات کا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, مگر یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے منصوبے کا اعلان کیا, وہ نہیں پورا کر سکے. تو اپوزیشن اس بات پر بہت تنگ کرتی ہے. عوام, خان صاحب کے چاہنے والے بھی اس بات پر خان سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار پشاور کا BRT نہیں بنا پائے. آپ جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں بازو کا, تو یہاں پر سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں کہ BRT والی ناکامی جب کوئی لے آتا ہے اور کہے کہ آپ سے تو وہ منصوبہ نہیں پورا ہوا, تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. تو خان صاحب کو یہاں پر بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ عوام انہیں ذلیل کر رہے ہیں. پھر خان صاحب کے سوشل میڈیا پر کلپس ہیں, وہ پرویز خٹک صاحب کے کلپس ہیں, شوکت یوسف زئی جو کہ سابق وزیر اطلاعات تھے, پھر ابھی حال ہی میں استعفیٰ لیے گئے وزیر اطلاعات اجمل وزیر صاحب ہیں, ان سب کے کلپس موجود ہیں جن میں بار بار کہتے ہیں 6 مہینے, 5 مہینے, 2 مہینے, ارے وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اس کے بعد عوام میں آپ کی جگہ ہنسائی ایسے بھی ہوئی کہ منصوبے میں بڑی فنی خبریں آئی, میڈیا نے آپ کو صحیح لتاڑ رکھا ہے اس منصوبے کی وجہ سے, اور جہاں پر کبھی یو ٹرن نہیں چھوڑا, کبھی بس گزرتی ہے تو انڈر پاس کے اندر پھنس جاتی ہے. اتنا ناقص کام. تو یہ کمپنی کون ہے جس نے اتنا کام خراب کیا اور خان صاحب کو بدنام کروایا ہے؟ اسی کمپنی نے سوشل میڈیا پر کلپس کی صورت میں جب سب کچھ سرکولیٹ ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ خان صاحب یا تحریک انصاف خود بھی شرمندہ ہے اس پر. وہ بعض اوقات بیچارے نہیں بول پاتے ہیں ٹاک شوز میں دوسرے مواقعوں پر, کیونکہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. اس کمپنی نے خان صاحب کی اس طرح سے بھی ان کو شرمندہ کروایا ہے. پھر سب سے اہم معاملہ عدالت میں گیا ہے, اور عدالت نے اس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کیا کہ بھائی اتنا سستا پروجیکٹ تھا, 49 ارب میں پورا کرنا تھا آپ نے, 78 ارب آپ نے لگا دیے اب تک اور پورا نہیں ہوا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ معاملہ عدالت میں گیا ہے تو عدالت میں بھی انہوں نے سٹے لینا پڑا ہے عدالت سے. یہ بھی شرمندگی کا باعث ہے آپ کے لیے کہ آپ کیس روک کے بیٹھے ہیں اور کام نہیں کر رہے. اس پر بھی آپ کو اپوزیشن تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. تو یہ کون سی کمپنی ہے جس نے خان صاحب کو اتنا ذلیل کروا دیا ہے اور وہ اتنی مشکل میں ہے کہ یہ BRT سے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ناکام ترین جماعت ہے. اس منصوبے نے اتنا تنگ کیا اس جماعت کو. تو جس منصوبے سے تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی کو اتنا نقصان ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت اس کمپنی کے پاس دوبارہ کیوں جائے گی؟ نہیں. اور دوستو یہ تو وہ تمام تر نقصانات ہیں جو PTI کو ہوئے ہیں یا خان صاحب کو ہوئے ہیں, جن سے ان کی کریڈیبلٹی یا پاپولیرٹی خراب ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے, جہاں پر 49 ارب روپے میں بننے والا منصوبہ 78 ارب روپے کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا ہے. دوسرا بڑا نقصان پشاور کے عوام کا. ایک سڑک سے آپ کبھی ایک سڑک کے باہر کھڑے ہو جائیں
اور دیکھیں کہ 1 منٹ میں کتنے لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں آپ کے پاس سے. اس BRT سے کتنی گاڑیاں، سینکڑوں لوگ گزرتے والے، ذلیل تنگ. آپ اور میں گزرے ہیں کبھی دھوڑ سے، مٹی سے گزرے بائک پر کبھی، اور وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. یہ لوگ 3 سال سے وہ عذاب سہ رہے ہیں. تو اس کمپنی نے کسر نہیں چھوڑی ہے خان صاحب کو تنگ کرنے میں، عوام کو تنگ کرنے میں، پاکستان کو نقصان پہنچانے میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی کمپنی کو خان صاحب اسلام آباد میں 3 بڑے پروجیکٹ دے رہے ہیں. کون کون سے ہیں میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، پھر اس یہ کمپنی کتنی ناکارہ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو کمپنی ہے جس نے وہ منصوبہ بنایا ہے اس کا نام مقبول ایسوسی ایٹس ہے. دوستو اس مقبول ایسوسی ایٹ نے BRT تباہ کیا. اب یہ خان صاحب کے بعد، عوام کے بعد اب اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تباہی پھیلائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کمپنی کو اسلام آباد میں 3 منصوبے دیے گئے ہیں. اچھا جی، پہلا منصوبہ راول ڈیم انٹرچینج کی تعمیر ہے. بنی گالا کے بالکل پاس ایک راول ڈیم چوک ہے، وہاں پر بہت رش ہو جاتا ہے اکثر. مری جانے والے لوگ بھی اسی سڑک سے گزرتے ہیں، پنڈی سے اسلام آباد میں آنے والے لوگ بھی وہیں پہ آتے ہیں. بنی گالا والی سائڈ اور ترامڑی، کھنہ پل، اس سب سائڈ والے لوگ بھی یہیں سے گزرتے ہیں. تو اسلام آباد کلب والی سائڈ کا راستہ بھی یہیں سے جاتا ہے. یہاں پر بہت رش ہو جاتا ہے، تو اس پر ایک انٹرچینج بننا ہے بہت بڑا. اس کے لیے اس کمپنی کو دیا گیا ہے کورنگ برج بننا ہے ایک مقام پر اس کے لیے، اور PWD انڈر پاس بننا ہے اس کے لیے بھی. لیکن جس کمپنی، یہ تو ہوگی مقبول ایسوسی ایٹس کی کہانی نا. اس بار مقبول ایسوسی ایٹس جس نے پشاور BRT بنائی تھی وہ اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک اور بھی پارٹنر ہے اور ان کا نام ہے کیلسن. اب کیلسن کمپنی جو ہے دوستو، یہ وہ کمپنی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ایسے ہاتھ ملائے کھڑی ہے، اور یہ وعدہ معاف گواہ ہے شہباز شریف کے خلاف ایک کیس میں. اور اسی کیلسن کو اب یہ 3 منصوبوں میں حصے دار بنایا گیا ہے. شہباز شریف صاحب والا یہ معاملہ کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے جب آشانہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی تو کیلسن کمپنی کو کچھ ٹھیکے دیے گئے، مگر جب دیکھا کہ وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، جو وعدے کیے گئے تھے کہ اتنا ڈیپتھ ہوگا پلر کا اور باقی ساری چیزیں یہ سب کچھ، تو انہوں نے وہ ٹھیکہ ان سے واپس لے لیا تھا اور اس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا پنجاب میں. پھر بعد میں اس کمپنی نے یا نیب نے شہباز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا کہ آپ نے اس کمپنی سے ٹھیکہ اس لیے واپس لیا تھا کیونکہ آپ کی بدنیتی تھی اور آپ نے من پسند لوگوں کو ٹھیکہ دینا تھا. وہ بھی ثابت نہیں ہوا، عدالت میں ہے معاملہ. دوسری جانب سے یہ جو کمپنی ہے اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور اب یہ کمپنی شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکی ہے، یعنی کہ ایک سیاسی کردار ہے اس کمپنی کا. جب شہباز شریف نے تحقیقات کرنا شروع کی تھی اس کمپنی کے خلاف تو تحقیقات کرنے والی شخصیت کون تھی؟ اس شخصیت کا نام ہے طارق باجوہ، جو کہ اس وقت سیکرٹری فائنانس تھے پنجاب کے. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اپنے سیکرٹری فائنانس سے کروا لی تحقیقات. اس وقت وہ کیا ہے وہ شخصیت؟ وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں. آپ کے پاس جو اس وقت اگر آپ کی جیب میں کوئی نوٹ ہے تو نکال کر اس پر اس کا نام پڑھ لیجئے، طارق باجوہ صاحب لکھا ہوگا. وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپنی بلیک لسٹ ہونی چاہیے. آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک ماضی میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیں، مگر کمپنی کو بلیک لسٹ تو کیا، اس سے آپ کام کروا رہے ہیں. اب آپ کو اپوزیشن ڈبل رگڑا دے گی. وہ یہ بولیں گے کہ آپ نے جس کمپنی سے کام کروایا اسی کو پھر سے جس نے سب خراب کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات تو ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی ساکٹ میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں پر اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے، دوبارہ اس ساکٹ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. لیکن خان صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم پاکستانی عوام آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، مگر انتظامی صلاحیتیں بھی استعمال کریں اور کچھ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو وہ 2 کمپنیاں، ایک مقبول ایسوسی ایٹ جس نے پشاور BRT تباہ کیا، دوسری جانب وہ کمپنی جو کہ بلیک لسٹ ہو چکی ہے، جو کہ کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہے، جس کو حکومت میں بیٹھے موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ماضی میں قرار دیا تھا کہ یہ کمپنی ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے. ان 2 کمپنیوں کو خان صاحب اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کیسے دے سکتے؟ اگر کسی خان صاحب کے بہت پسند کرنے والے کے پاس اس کا جواب ہوا تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، میں پھر آئندہ ویڈیو میں آپ کا وہ جواب سامنے رکھ سکوں گا اگر کچھ ہے تو. ورنہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کیجیے اس معاملے پر کہ آخر خان صاحب کر کیا رہے ہیں. میں ان کا قطعاً مخالف نہیں ہوں، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن مجھے اس فیصلے پر حیرت ہو رہی ہے اور آپ کو بھی بطور پاکستانی حیرت ہونی چاہیے. وی ٹرسٹ خان صاحب، وی لائک ہیم. ان کی ایمانداری یا ان کی باقی چیزوں پر شاید کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، پر انتظامی صلاحیت میں آپ ناکام ہو رہے ہیں خان صاحب، اور یہی چیز آپ کو بدنام کرے، آپ کی سیاست کو تباہ کرے گی، پاکستان کو نقصان دے گی، اسلام آباد کے عوام کو نقصان دے گی، ملک کی معیشت پر خرچہ اور بوجھ بڑھے گا، آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات کا دکھ رہے گا بعد میں کہ ہمارے پسندیدہ ترین شخصیت جس نے اسٹیٹس کو توڑا اور ایک سپورٹ سٹار 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والے خان صاحب اتنی بری طرح فلاپ ہوئے،
اس مافیا کے آگے ان کو اس طرح سے آپ پروجیکٹ بانٹتے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس پر تو ایکسپلینیشن آنی چاہیے. یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کو خود ہی کینسل کر دینے چاہیے. دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.